کہ گلوں میں رنگ بھرے بادن و بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ کبھی گلاب کبھی عطردان جیسا ہے، تمہارا شہر تو اردو زبان جیسا ہے۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے۔ ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ دوستو، آج اس مشاعرے کو تاریخی بنانا ہے، لیکن اس مشاعرے کو تاریخی بنانے میں پورا کردار آپ کا ہے۔ بالیقین شعراء اکرام کا بڑا اہم کردار ہے، لیکن آپ اپنا وقت قربان کر کے دور دراز سے اپنی شب، اپنی نیند، اپنا پیسہ، یقیناً آپ تمام لوگ قابل احترام ہیں، آپ ادب پرور ہیں، آپ اردو کے چاہنے والے ہیں، تہذیب کے چاہنے والے ہیں، ورنہ یہ تمام لوگ وہیں ہوتے جہاں آج تمام لوگ ہیں۔ تمام واحد، میں نے جیسے کہا تھا کہ پوری دنیا میں آج جشن منایا جا رہا ہے نئے سال کا، لیکن آج کی یہ شام جس کا عنوان ہے نئے سال کی حسین شام، شہنشاہ جذبات محترم ابو عاصم اعظمی کے نام۔ یقیناً دوستو، ابو عاصم اعظمی صاحب نے نہ کہ ممبئی میں رہ کے، مہاراشٹر میں رہ کے، بلکہ جب اختلاف کی خبر آئی تو یو پی لکھنؤ میں جا کر اس اختلاف کو دور کیا۔ آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ان کی بے پناہ محبت، ان کی بے پناہ خدمت، وہ چاہے قوم کے لیے ہو، ادب کے لیے ہو، وطن کے لیے ہو، انسانیت کے لیے ہو، دوستوں کے لیے ہو، یقیناً قابل احترام ہے محترم ابو عاصم اعظمی صاحب۔ ان کے پوری ٹیم، غیاث الدین صاحب، رئیس شیخ صاحب، مستقیم خان صاحب، ندیم درانی صاحب، اختر قریشی صاحب، یہ تمام لوگ جو آج اس مشاعرے کو سجانے میں سنوارنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فہد اعظمی صاحب، رفیق صاحب، یہ تمام لوگ جو یہاں جلوہ افروز ہیں، پورا وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ آج پرمیشن بھی ہمارے پاس ہے، قانون بھی ہمارے ساتھ ہے، اور آپ کی تہذیب کو پوری دنیا دیکھے گی۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی تمہید کے، میں ایک ایسے فنکار سے، ایک ایسے ادیب سے، ایک ایسے عالم سے حمد باری تعالیٰ کے لیے گزارش کرتا ہوں، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ قاری ارشاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ سے اس مشاعرے کا آغاز فرمائیں۔ قاری ارشاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔